دل دیا دہلیز از قلم رفت سراج، صرف جواد اور روشانے کا مضبوط بندھن جو مجھ سے ہے مجھے کسی انتہائی فیصلے سے روکے ہوئے ہے۔ اب میں اپنے ان پیاروں کو فطری محبت سے مزید محروم نہیں کرنا چاہتی۔ ان کی اتنی عمر نہیں ہے جتنے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ میں ان کے عظیم دکھوں اور محرومیوں پر بہت سارا رونا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ باری کا خود پر اختیار اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ حیرت سے ساکت و جامد اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ آپ، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھ سے کوئی اور بات نہیں کرو باری، بس یہ بتا دو نمبر دے رہے ہو یا نہیں۔ دیکھو، میں بہت سکون سے وہ سب کچھ کرنا چاہتی ہوں جو میرے ذہن میں ہے، لیکن اگر مجھے مسلسل بندشوں سے گزرنا پڑتا رہا تو میں تمام مصلحتیں بالائے طاق رکھ دوں گی۔ جواد اور رشانے نئے سرے سے اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ وہ ناراض لہجے میں گویا ہوئی۔ آپ ایسا کریں یاور خانان سے اس سلسلے میں کھل کر بات کر لیں، یہ زیادہ آسان راستہ ہے۔ وہ انتہائی پسند شخص ایک حملے میں میرے پر کاٹ کر رکھ دے گا، اور مجھے اب کام بہت ہیں۔ اس نے سابقہ انداز میں جواب دیا۔ کیا آپ مجھے اس لائق سمجھتی ہیں کہ مجھے اپنے کام کے بارے میں کچھ بتا دیں؟ ہو سکتا ہے میں اس انداز میں آپ کی مدد کر سکوں جو آپ کے ذہن میں نہ ہو، مگر جب میں ایسا کروں تو آپ اسے قبول کر لیں گی۔ نہیں، مجھے کسی تھرڈ سیکنڈ پرسن کی ضرورت نہیں، ماہر نے کوڑا سا جواب دیا۔ اسی وقت سرسوتی دروازہ بجا کر اندر آ گئی۔ آپ کو بڑے خان بلاسا بی بی؟ مجھے؟ اس نے الجھ کر باری کی طرف دیکھا۔ چلو تم کہو، آتی ہوں۔ وہ کپڑے صوفے پر ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ باری، مجھے ہر صورت آج نمبر چاہیے، یا تمہارا صاف انکار۔ وہ دوپٹہ درست کرتی باہر چلی گئی۔ سرسوتی اس سے پہلے نکل چکی تھی۔ باری کی آنکھوں سے پریشانی جھلکنے لگی۔ وہ سیدھا ہال میں چلا گیا۔ اب وہ نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ خان ہے، وہ ماؤتھ پیس میں کہہ رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد تیمور علی خان کی آواز ایئر پیس میں ابھری۔ باری بات کر رہا ہوں خان، حویلی سے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے قدرے آہستہ آواز میں کہا۔ خان، وہ ماہین بی بی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں اور آپ کا نمبر مجھ سے مانگ رہی ہیں، کسی اور سے اس موضوع پر بات نہیں کر رہی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر دے دو، ڈزنٹ میٹر۔ اب کسی بات سے پریشانی نہیں ہوتی۔ باری، تم ایزی رہو، نو پرابلم، فیس کر لیں گے ہم۔ مگر خان، ان کے اپنے لیے تو پرابلم ہو سکتی ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے گویا ہوئے۔ وہ اتنی ہوش مند تو ہیں کہ اپنا نفع نقصان سوچ سکتی ہیں۔ خیر، ان شارٹ تو نمبر دے دو تمہیں کوئی برڈن لینے کی ضرورت نہیں ہے پارٹنر۔ اوکے۔ انہوں نے مزید کوئی بات کہے بغیر فون بند کر دیا۔ باری ریسیور ہاتھ میں تھامے کچھ سوچنے لگا۔ آج کل بہت سوچنے لگے ہو؟ وہ گلو کی آواز پر چونک پڑا جو بہت قریب سے آئی تھی۔ سوچنا سمجھنا تو اچھی بات ہے۔ وہ مسکرایا۔ بڑی تازہ دم مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی بوجھ ذہن سے اتر گیا ہو۔ زیادہ سوچنے سے قوت عمل کمزور پڑ جاتی ہے، اور خدا نخواستہ یہ تمہارے ساتھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ اپنی مخصوص نرم مسکراہٹ کے ساتھ ہم کلام ہوئیں۔ ہم تو تمہیں دیر سے تلاش کر رہے ہیں، ہری پور سے آئے ہو، بتاؤ کیسی ہے وہ؟ ویسے یاور ماموں کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اسے۔ اب تو اس کی طرف سے دھڑکے ہی لگے رہتے ہیں۔ کتنی بے وقوفیاں کر چکی ہے پہلے بھی۔ وہ فکر مندی سے گویا ہوئیں۔ آپ فکر مند نہ ہوں، وہ ٹھیک ہے۔ زندگی سے بہت محبت ہو گئی ہے انہیں، 200 سال مزید جینا چاہتی ہیں۔ وہ شریر لہجے میں ان سے مخاطب ہوا۔ کیا واقعی یہ بڑا گولڈن لوشن ہے؟ مگر کیا اس طرح اکیلے؟ کیا 200 سال میں بور نہیں ہو جائے گی؟ گلو نے چھوٹا سا قہقہہ لگایا۔ جواب میں باری کا قہقہہ بھی بڑا ہی بے ساختہ تھا۔ یہ تو پوچھ لیجیے گا ان سے، فون پر بات نہیں ہوئی ان سے؟ اس نے پوچھا۔ بات؟ ایک کال اور 7 کی لائن پیچھے، صرف آواز ہی سن سکتے ہیں اس طرح سے؟ تو وہ ہنس پڑی۔ کیا واقعی وہ خوش ہے؟ انہیں جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ فون کر کے دیکھ لیں، بری حالت ہے خوشی سے۔ اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ مگر کیوں؟ گلو کی حیرت بجا تھی۔ ویسے ہی کہہ دیا، خوشی محسوس تھی۔ اس نے ٹال دیا۔ کچھ کہہ رہی تھی؟ نہیں، زیادہ بات نہیں ہو سکی، مجھے حویلی پہنچنے کی جلدی تھی۔ صبح جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو وہ سو رہی تھیں۔ ویسے صحت کیسی لگی تمہیں؟ کمزور تو نہیں ہو رہی؟
انہیں باتوں کے دوران پتہ ہی نہ چلا کہ بالو آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ جی ماہین بی بی کہاں ہیں؟ وہ دونوں آواز کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اپنے کمرے میں ہوں گی، گلو نے جواب دیا۔ نہیں، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہیں، بابا صاحب کے کمرے میں ہیں، وہاں یاور خانان بھی ہیں، باری نے مطلع کیا۔ یہ ابھی تک یہی ہے؟ باری نے گلو سے استفسار کیا۔ ہاں، بلکہ میرا خیال ہے مومانی اسے ہری پور ساتھ لے کر جائیں گی۔ کوئی خاص بات؟ اتنا اعتبار کیسے کر لیا اس پر؟ اب کیا کہہ سکتے ہیں، ویسے تو بڑی سیدھی سادھی لڑکی ہے، گلو نے کہا۔ اف، یہ سیدھے سادے لوگ۔ باری نے گہری سانس لی۔ گلو نے کچھ الجھ کر باری کی طرف دیکھا مگر بولی نہیں۔ سامان گاڑی میں رکھا جا رہا تھا۔ ماہین حویلی کی خواتین سے الوداعی ملاقات کر رہی تھی مگر اس کی متلاشی نگاہیں باری کو تلاش کر رہی تھیں۔ کئی بار ذہن اڑان بھر کر حویلی کے پچھواڑے میں بھی پہنچا، جی چاہا مطربہ سے دو چار باتیں اور پوچھ لے، مگر دن کی روشنی میں ایسا ممکن نہ تھا۔ وہ بڑی غائب دماغی کی کیفیت میں سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کو ساتھ لے کر جا رہی ہو؟ عالم تاب کا اشارہ بالو کی طرف تھا۔ جی، وہاں بھی تو ملازمہ کی ضرورت ہوگی، یاور صاحب بتا رہے تھے، وہاں تو سب مرد ملازم ہیں۔ اچھا ہے، ایک عورت بھی ہو جائے گی، یوں بھی یہ بے سہارا بے ٹھکانہ ہے، جانے کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتی پھرے گی۔ ماہین نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ اس طرح کسی انجان پر بھروسہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ آگے پیچھے دیکھ لیا نا؟ روشن آرا نے دبے لفظوں میں گویا خبردار کیا۔ جی میں سمجھتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، وہ ان کے اس طرح کے اشارے اب بھی نہ سمجھتی۔ بعض لوگ بہت سیدھے نظر آتے ہیں مگر ہوتے نہیں ہیں۔ بصیر علی خان کی دلہن نے بھی حصہ لیا۔ وہ جوان بیٹیوں کی ماں تھیں مگر آج بھی بصیر خانان کی دلہن کہلاتی تھی۔ ہینا تانیہ کہا کرتی تھی، بلکہ چھیڑتی تھی کہ ہم آپ کی دلہن امی کہا کریں۔ جی بھابھی جان، ایسا بھی ہوتا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ماہی نے اختلاف نہیں کیا۔ فون کرتی رہنا، یہاں سے تو جب فون کرتے ہیں بزی ملتا ہے، اگر ملتا ہے تو پھر آپریٹر بولتا ہے جو اطلاع دیتا ہے ڈی سی صاحب بزی ہیں۔ سائرہ مومانی، عالم طاب کی باوج نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی میں فون کرتی رہوں گی، ماہین نے تسلی دی۔ روشی بہت ضدی ہو گئی ہے، ذرا تدبیر سے اسے قابو کرنا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں جلد سے جلد اس کی شادی ہو جائے۔ یاور کو بہت پریشان کیا ہے اس نے، الجھ کر رہ گئے ہیں۔ عالم طاب فکر مندی سے گویا ہوئیں۔ جی آپ فکر نہ کریں، اس نے بے قراری سے ادھر ادھر نتیں دوڑائیں۔ سامان رکھ دیا ہے بی بی، یاور خانان بلا رہے ہیں، کلو نے آ کر اطلاع کیا۔ اتنے میں تمام لڑکیاں آ گئیں جو روشی کے لیے مختلف قسم کے پیغامات لے کر آئی تھیں۔ مومانی جان، آپ جب بھی حویلی آئیں روشی کو ساتھ ضرور لائیے گا، خواہ آپ کو یاور ماموں کے ساتھ لڑائی کرنا پڑے۔ روبی نے تاکید کی تو سب مسکرا دیے۔ یعنی ماموں مومانی کی لڑائی کرانے کے در پر ہو؟ گلو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی سمجھ لیجئے، روبی نے ترکی بترکی جواب دیا۔ بری بات، اللہ انہیں شاد و آباد رکھے۔ عالم طاب نے بڑی شفقت سے ماہین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر گلاسز چڑھا کر بڑی سی چادر لپیٹے پر سینے سے لگائے، پورچ کی سیڑھیاں اتری۔ باری کو یاور علی خانان کے ساتھ باتوں میں مصروف پایا۔ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ بہت ہوشیار ہے یہ باری۔ اسے آتا دیکھ کر یاور علی خان پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے ان کی طرف کا دروازہ بند کیا اور ماہین کے لیے دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا، لیکن ماہین گاڑی کی طرف بڑھنے کے بجائے باری کی طرف بڑھی۔ وہ ایک درخواست کی تھی آپ سے، اس نے قدرے جتانے والے لہجے میں بہت آہستہ سے باری کو مخاطب کیا۔ پابند انسانوں پر طنز نہیں کرتے، گناہ ہوتا ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ لبوں پر ہلکی سی بلکہ مبہم مسکراہٹ تھی۔ یہ آپ کی کتاب انٹرنیشنل لاء، اس نے ایک بلو جلد کی کتاب اس کی طرف بڑھائی، اس میں آپ کا مطلوبہ نمبر ہے۔ وہ سرگوشی کے انداز میں کہہ کر دور ہٹ گیا۔ ماہین نے آنن فانن خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ نئے سرے سے وجود میں توانائی دوڑنے لگی، جیسے کھڑے کھڑے کسی عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہو۔ بڑی تیزی سے وہ گاڑی کے کھلے دروازے تک آئی اور ہاتھ ہلا کر برآمدے میں کھڑی خواتین کو خدا حافظ کہا اور بیٹھ گئی۔ یاور علی خان بہترین سوٹنگ کیے ہوئے اور کوئی لاجواب خوشبو لگائے ہوئے تھے۔ گاڑی کے بند ماحول میں ایک خوبصورتی اتر آئی، ایسا حسن جو بیرونی دنیا سے بیگانہ کر کے رکھ دے۔ اس طرح کی فارمیلٹی سے مجھے بہت الجھن ہوتی ہے۔ صرف خدا حافظ کہنے میں 30-35 منٹ لگ گئے۔ یاور علی خان کے لہجے میں ناگواری تھی۔ کیا یہ میرا قصور ہے؟
ماہین کو ان کے آف موڈ پر غصہ آ گیا۔ یاور علی خان کچھ بولے نہیں بلکہ اس کے ہاتھ میں تھمی کتاب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ماہین ہڑبڑا کر رہ گئی۔ آپ کے کس کام کی؟ آپ تو ایسی کتابیں گھول کر پی چکے ہوں گے۔ اس نے کتاب اس طرح سینے سے لگائی جیسے کسی قیمت پر انہیں نہیں دے گی۔ پڑھی ہوئی کتاب میں سے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ بہت سے پوائنٹ ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ دکھائیے ذرا، ابھی تو فاصلہ بھی طے کرنا ہے۔ انہوں نے کتاب کی طرف پھر ہاتھ بڑھایا بلکہ کتاب کو تقریباً پکڑ ہی لیا۔ ماہین نے بے بسی سے کتاب کی طرف دیکھا اور کتاب پر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ آپ کتنے آرام سے انسان کی توہین کرتے ہیں اور پھر آپ کو کچھ فیل بھی نہیں ہوتا۔ اب یہی ایک تدبیر رہ گئی تھی کہ وہ انہیں کسی بحث میں الجھا دے تاکہ وہ کتاب کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی حیران ہوئے۔ گاڑی گیٹ سے نکل چکی تھی۔ کیسے لائف پارٹنر ہیں آپ؟ گاڑی تک میں تو پارٹنرشپ نبھا نہیں سکتے۔ آپ کتاب پڑھیں۔ میں کیا کروں؟ وہ خفا سے انداز میں بولی۔ پڑھ تو نہیں رہا، صرف سرسری دیکھ رہا ہوں۔ دراصل کتابیں میری کمزوری ہے۔ کتاب دیکھ کر بڑی بے اختیار سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اوکے۔ انہوں نے جھگڑا ہی ختم کر دیا اور بیگ سے بریف کیس کھینچ کر کتاب اس میں رکھ لی۔ ظاہر ہے آپ بھی اسے منزل پر پہنچ کر پڑھیں گی، اس لیے رکھ دی ہے۔ چلیے اب پارٹنرشپ کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ یہ بتائیے وقت کیسا گزرا حویلی کی خواتین؟ آج سے آپ کو کوئی شکایت تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے بریف کیس واپس پیچھے رکھتے ہوئے بہت خوشگوار موڈ میں گفتگو شروع کی۔ وہ ذہنی طور پر اتنی الجھ گئی کہ اس نے جیسے یاور علی خان کا ایک لفظ بھی سنا نہیں۔ خالی خالی نگاہوں سے اپنی ہتھیلیاں دیکھنے لگی۔ کہاں گم ہیں؟ واپس آئیے۔ اس کا لہجہ بہت دھیما تھا جیسے سرگوشی کر رہے ہوں۔ ہاں کہیں نہیں، میں سوچ رہی تھی پشاور سے روشی کے لیے کچھ کپڑے لے لوں گی، ریڈی میڈ۔ اس کے پاس سیزن کے کپڑے نہیں ہیں۔ اس نے پریشان ذہن کی بات بتائی۔ ہاں ٹھیک ہے، 5 گھنٹے ہوں گے ہمارے پاس۔ میں اپنا کام کروں گا، آپ شاپنگ کر لیجیے گا۔ اوکے۔ انہوں نے فوراً معقول سا حل نکال دیا۔ ویسے سچ بتائیے، آپ کو کبھی اپنی مصروفیات میں خیال آتا ہے کہ روشنی کو اس عمر میں کس کس چیز کی خواہش ہوگی اور وہ خواہش کس طرح پوری کرتی ہوگی؟ انسان اپنے پیرنٹ سے بے دھڑک ڈیمانڈ کر سکتا ہے، ہر کسی سے نہیں، اور آپ تو اسے کبھی کبھی میسر آتے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات کا اظہار بھابھی بیگم یا بابا صاحب سے کس حد تک کرتی ہوگی؟ ماہین نے ان کا ذہن ادھر ادھر کرنے کی کوشش میں یوں ہی روشی کا ذکر چھیڑ دیا۔ آپ اس کا ذکر نہ کریں۔ اس نے مجھے جتنا ہرٹ کیا ہے، جتنی میری انسلٹ کی ہے، شاید میں عمر بھر اسے معاف نہ کر سکوں۔ یاور علی خان کی پیشانی کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ کیا کیا ہے اس نے؟ ذہنی لحاظ سے وہ ابھی بچی ہے۔ ماں سے محروم، باپ سے دوری نے اسے کمپلیکس میں مبتلا کر دیا ہے۔ جو اس کے نقصانات ہیں وہ بھی شاید آپ کے سرخ فیتے کی نظر ہو گئے ہیں۔ وہ ایک کمفرٹ لائف گزار رہی ہے۔ اسے باپ دادا کی وجہ سے سوسائٹی میں امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ انسان کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ان کے لہجے میں خفگی کا تاثر بدستور جھلک رہا تھا۔ سر پر رکھ کے ناچے انسان ایسے امتیاز کو، جب انسان انتشار اور دکھ کی ایسی سطح پر پہنچ جائے کہ اسے کمفرٹس کی موجودگی کا احساس تک نہ رہے، تو کمفرٹس ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ اس سے خفا ہوئے تو وہ اندر سے مزید چور چور ہو جائے گی، تو کیا آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ ہری پور پہنچنے سے پہلے اسے برین واشنگ کا اچھا موقع ملا تھا۔ کوئی گنجائش نہیں ہے اب اس کے لیے برا کیا ہے اس نے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے اب اس کے لیے بہت برا کیا ہے اس نے۔ ان کے لہجے میں ایک قطعی پن تھا۔ اپنے خون، وہ بھی بیٹی سے، برابری کی بنیاد پر اس طرح جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ اسے وراثت میں وہ پیچیدگیاں ملی ہیں جن کے نتیجے میں آج اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اندر سے کبھی بھی ریلیکس نہ رہی ہو۔ ماہین نے قدرے آف موڈ میں جواب دیا۔ آپ اس کی وکالت نہ کریں، اب میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز اختیار کیا۔ ماہین خاموش ہو گئی اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ میں سوچتی ہوں انسان سے کس قسم کا عمر سردرد ہوتا ہوگا کہ پھر اسے زیادتی راس آ جاتی ہے، پھر زیادتی در زیادتی۔ وہ کچھ توقف کے بعد گویا ہوئی۔ یاور علی خان کے لہو سے آنچ آنے لگی۔ اس کے کانوں کی لوؤں سے گویا خون ٹپکنے لگا۔
اتنی بڑی بات کہہ دی گئی تھی انہیں، وہ بھی اتنے آرام سے، مگر انہوں نے ڈرائیور کی موجودگی کو فراموش نہیں کیا اور کمال ضبط سے کام لیا۔ اتنی پرانی شادی نہیں ہوئی ہماری کہ کہنے کو کوئی خوبصورت بات نہ بچی ہو۔ کہاں ہے یہ شادی؟ یہ تو کوئی پروجیکٹ ہے جس پر آپ مرحلہ وار کام کر رہے ہیں۔ وہ بات کاٹ کر بہت آہستہ آواز میں بولی، پچھتا رہی ہیں غالباً؟ اس کا لہجہ یکدم برف ہو گیا۔ ارے نہیں، جواد اور روشانہ کی موجودگی میں کبھی اس فیصلے پر پچھتاوے کا احساس نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے، میرے اپنے بہت قریب ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ میری تو کہیں جگہ نہیں رہی۔ پروجیکٹ تو پھر آپ کا ہوا۔ یاور علی خان کے لہجے میں واضح تلخی تھی۔ سودے بازی میں ایسا ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ متوقع منافع ہو۔ ویسے آپ ایک بات بتائیے، ٹاپک بہت سینسیٹیو ہو چکا ہے، میرا خیال ہے بات گھر پر ہونا چاہیے۔ یاور علی خان کی تمام حسیات شارپ ہو کر خطرے کا الارم بجا رہی تھیں۔ ماہین خاموش ہو گئی۔ پشاور سے ہری پور پہنچتے پہنچتے تھکن سے بری حالت ہو چکی تھی، مگر روشی کو سامنے پا کر جیسے وہ ایک دم تازہ دم ہو گئی۔ گہرے رنگوں کے پرنٹڈ کپڑوں میں سبزے کے درمیان کھڑی روشی اسے قدرتی حسن کا ایک حصہ محسوس ہوئی۔ بہت خراب ہیں آپ، اب آ رہی ہیں؟ وہ ماہین کے گلے لگ کر شکوہ کنا ہوئی۔ تمہیں پہلے اس لیے بھیج دیا کہ کوئی تو ہمارے استقبال کے لیے موجود ہو۔ وہ اس گرم جوشی سے اس کو لپٹا کر بولی، اف خدایا، آپ آئی ہیں تو لگا ہے گھر ہے۔ تھوڑی دیر پہلے کیا وحشت تھی۔ وہ اسی طرح گلے لگے کہہ رہی تھی۔ اسی دم یاور علی خان پاس سے گزرے تو روشی ماہین سے الگ ہو گئی اور ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھ کر سلام کیا۔ یاور علی خان نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اور تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ روشی نے ماہین کی طرف دیکھا۔ انداز تو ہمیشہ ہی سے یہی رہا ہے خالہ، مگر پہلے سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ ایک بار پپا سے دور ہو جاؤں خالہ، پھر کوشش کروں گی کہ مرتے دم تک سامنا نہ ہو۔ کاکا جان اتنے روڈ لگتے ہیں مگر ہیں نہیں۔ میں ایک بار ان کے گلے لگی تو ایسا لگا جیسے وہ کوئی ٹھنڈی چھاؤں ہوں۔ اتنے اچھے ہیں کہ کبھی اندازہ نہیں ہوا۔ پتہ نہیں پاپا ان سے کیوں ناراض ہیں، لگتا ہے پپا تو بس سب سے ہی ناراض ہیں، شاید اپنے آپ سے بھی۔ وہ بہت دل گرفتہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ ماہین خاموشی سے سنتی رہی۔ بری بات ہے روشی، اپنے باپ سے زیادہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ باپ تو پھر باپ ہوتا ہے۔ ماہین کا اخلاقی فرض تھا وہ ساتھ رہنے والوں کے درمیان فاصلے پیدا نہ ہونے دے، لہذا وہ اسے سمجھانے لگی، چھوڑیے خالہ، آپ کو کیا پتہ مجھے پپا سے کتنی محبت ہے، مگر وہ اتنی مرتبہ میرا دل توڑ چکے ہیں کہ ستیہ ناش ہو گیا ہے میرا۔ وہ اس طرح بولی کہ ماہین بے ساختہ ہنس دی۔ لاؤنج کی طرف روشی کے ہمراہ جاتے ہوئے وہ کسی خیال کے تحت چونکی، اوہ، کتاب میں تیمور علی خان کا فون نمبر ہے اور کتاب یاور علی خان کے بریف کیس میں ہے۔ یقیناً وہ سب سے پہلے غسل کریں گے۔ بہترین موقع ہے کہ کتاب بریف کیس سے نکال لی جا سکتی ہے۔ شام کے 6 بج رہے تھے، مگر سبزے کی کثرت کی وجہ سے شام گہری محسوس ہو رہی تھی۔ لگتا تھا بس رات ہونے ہی والی ہے۔ اس نے گمسم سی روشی کی طرف دیکھا۔ روشی جان، اچھی سی چائے پلواؤ جب تک میں بات لے لیتی ہوں۔ وہ کمرے میں آئی تو یاور علی خان کوٹ اور ٹائی اتار کر بستر پر دراز تھے۔ سلگتا ہوا سگریٹ ان کے ہاتھوں میں دبا ہوا تھا۔ گو وہ کسی سوچ میں تھے اور کمرے میں وہ داخل ہوئی، مگر انہوں نے توجہ نہیں دی۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے قدرے حیرت سے دریافت کیا۔ ان کی عادت تھی وہ باہر سے آ کر پہلی فرصت میں غسل کرتے تھے، بعد میں کوئی اور کام۔ کیوں، کیا ہوا ہے میری طبیعت کو؟ انہوں نے سرد مہری سے دریافت کیا۔ ماہین اس عجیب سے جواب پر سرپٹا گئی۔ میرا مطلب ہے آپ نے بات نہیں لیا؟ وہاں میں چائے کے لیے کہہ کر آئی ہوں، اس لیے پوچھ رہی تھی کہ آپ چائے ابھی پئیں گے یا بات لینے کے بعد؟ اسے ایک دم جواب سوجھ گیا۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے، آپ چائے منگوا لیجئے۔ ان کا انداز بدستور تھا۔ ماہین، ان کے سر سے انداز سے فضا میں عجیب سی سوگواری رچ گئی۔ جی، آپ کو کچھ اندازہ ہے روشی علیم الدین کے ہاں رشتے پر کیوں رضامند نہیں ہو رہی؟ بڑا ہی غیر متوقع سوال تھا۔ جی، وہ مجھے کیا پتا، شاید نہیں، مجھے پسند نہیں، اس نے گڑبڑا کر جواب دیا اور اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیوں، کیا وہ اس کا جوڑ نہیں؟
اس کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئی۔ میرا خیال ہے شاید وہ اس سے کچھ چھوٹا ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے ان کی سمت دیکھا۔ نان سینس، مرد بھی کبھی چھوٹا ہوتا ہے؟ واٹس اے جوک ایزی، اگر ایسا ہے تو پھر وہ کون سا اوور ایج ہو چکی ہے؟ جنریشن گیپ تو نہیں ہے؟ اس کی شادی یہیں ہری پور میں ہوگی۔ آپ اس کا مائنڈ میک اپ کریں، ساتھ ہی شادی کی تیاری بھی۔ جواد کے ایگزام ختم ہونے والے ہیں، اسے بھی ہم یہیں بلا رہے ہیں۔ ویسے بھی میں اسے مزید تعلیم یہاں نہیں دلانا چاہتا، وہ یورپ جانا چاہتا ہے تعلیم کے لیے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ بعد میں وہیں سیٹل ہو جائے اور بس۔ وہ یہ کہہ کر کش لگانے لگے۔ ماہین خاموشی سے سنتی رہی۔ میرا خیال ہے بابا صاحب سے مشورہ کر کے روشی کی شادی اگلے مہینے کی کسی تاریخ کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ احساس ذمہ داری کے تحت ایسا چاہ رہے ہیں یا اسے خود سے دور رکھنے کے لیے غصے میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ اس نے ان کی بات کاٹ دی۔ کچھ بھی سمجھ لیجیے، شادی کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ اچھا ہے وہ اپنی فطری عملی زندگی کا آغاز جلد سے جلد کر دے۔ اتنی جلدی تو شاید وہ… مجھے کچھ نہیں سننا۔ میری ساری زندگی پرابلم فیس کرنے میں گزری ہے۔ اب میں ٹھہراؤ چاہتا ہوں، آپ اسے مطلع کر دیجیے۔ بعض اوقات انسان کے پرابلمز اس کی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اس کا بدلہ دوسروں سے تو نہیں لینا چاہیے۔ ماہین کہے بنا رہ نہ سکی۔ سو واٹ، پھر فیس بھی تو انسان خود ہی کرتا ہے۔ اگر میں بدلہ لے رہا ہوں تو بہت اچھا بدلہ لے رہا ہوں۔ اس کی شادی کر رہا ہوں، شوٹ نہیں کر رہا۔ وہ قدرے برہم انداز میں گویا ہوئے۔ ماہین مصلحتاً خاموش ہو گئی، وگرنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ آج کھل جائے۔ اسی لمحے ملازم نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ ماہین نے ٹیبل پر سے میگزین ہٹا کر ٹرے کے لیے جگہ بنائی۔ یاور علی خان بھی اٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ماہین نے ٹرے میز پر رکھ دی اور ملازم نے ٹرے میز پر رکھ دی اور اگلے حکم کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ ہوں، بس جاؤ تم۔ ماہین نے ٹرے اپنے آگے کھسکا کر اسے فارغ کیا۔ وہ ایک منٹ ٹھہرو، روشی کو چائے دی؟ اس نے جاتے ہوئے ملازم کو روک کر سوال کیا۔ چائے مس صاحبہ نے بنائی ہے اور وہ وہیں پی رہی ہیں، ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اب تو زیادہ تر دوپہر کا کھانا وہ خود بناتی ہیں، کسی کو بھی کچن میں آنے نہیں دیتی ہیلپ کے لیے۔ ویری نائس، گڈ چینج۔ ماہین نے بے ساختہ یاور علی خان کی سمت دیکھا۔ وہ چہرہ سپاٹ سلیٹ کی طرح تھا۔ ملازم ایک منٹ مزید رک کر باہر چلا گیا۔ باپ کا گھر آخر باپ کا گھر ہوتا ہے، یہ احساس آپ کی ناراضگی بھی اس سے نہیں چھین سکتی۔ ماہین چائے بناتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ باپ کے گھر کا احساس کر سکتی ہے، باپ کا نہیں، وہ خفگی بھرے انداز میں کہہ کر سگریٹ ایش ٹرے میں مسلنے لگے۔ بدگمانی حد سے بڑھ جائے تو انصاف کی حس تیز ہو جاتی ہے، حق چھپ جاتا ہے، فریب چھا جاتا ہے۔ ماہین نے چائے میں شکر ملاتے ہوئے خفا خفا سے لہجے میں کہا، آپ کا مینٹل لیول اتنا ہائی ہے کہ سم ٹائم میں اپروچ نہیں کر پاتا۔ یاور علی خان نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ ماہین خاموشی سے چائے میں شکر ملانے لگی، پھر اس نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھا دیا۔ یاور علی خان نے کپ لے لیا۔ معاً ماہین کی نگاہ کھلے ہوئے بریف کیس کی طرف پڑی جو ان کے پہلو میں رکھا تھا اور اس میں سے کاغذات جھانک رہے تھے۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، مبادا انہوں نے کتاب نکال کر باہر رکھ دی ہو، مگر اسے کتاب نظر نہ آئی۔ وہ بریف کیس میں سے کتاب تو نکال دیجیے جو باری نے دی تھی۔ کتاب ہاتھ میں لینے کا یہ موقع وہ گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ یاور علی خان نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور تکیے کے نیچے سے کتاب نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ بڑی عام سی کتاب ہے، مگر آپ جانے کیوں اتنی کانشیس ہو رہی ہیں؟ انہوں نے عام سے لہجے میں کہا اور دوبارہ چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ماہین نے خاموش رہنا مناسب سمجھا اور کتاب کھول کر دیکھنے لگی۔ وہ تیزی سے صفحات اڑا رہی تھی کہ فون نمبر والا کارڈ سامنے آ جائے، مگر کئی بار صفحات ادھر ادھر کرنے کے باوجود کارڈ نظر نہ آیا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ بار بار صفحات ٹٹولنے لگی۔ بدحواسی میں اتنا دھیان بھی نہ رہا کہ یاور علی خان اس کی حرکات و سکنات بغور دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے تکیے کے نیچے دوبارہ ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا۔ اس کتاب میں سے یہ کارڈ گر گیا تھا، میں نے باری کا سمجھ کر الگ رکھ دیا۔ کسی وکیل صاحب کا ہے، 2 نمبر تو پرنٹ ہیں، 1 نمبر ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ کہیں آپ یہی تو تلاش نہیں کر رہی؟ ماہین اپنی حماقت پر سر پیٹ کر رہ گئی، مگر اس نے فوراً خود پر کنٹرول کر کے بڑے اعتماد سے کارڈ ان کے ہاتھ سے لے لیا، مگر بولی کچھ نہیں۔
بعض اوقات صفائی پیش کرنے سے الجھنیں پیش آنے لگتی ہیں۔ البتہ دل ہی دل میں حیران تھی کہ آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی مگر یاور علی خان نے اتنی دیر میں بریف کیس بھی کھول لیا، کتاب بھی دیکھ لی اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ ایک مقامی ایڈوکیٹ کے کارڈ کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ جان بوجھ کر اس معاملے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس خیال کے تحت عجیب سی فکر نے اسے مضطرب کر دیا۔ اس نے کارڈ کو بظاہر لاپرواہی سے سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈال دیا اور واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ چائے پینے لگی۔ دونوں کے مابین خاموشی کی زبان میں بڑی تیز و تند گفتگو ہونے لگی۔ ماہین صبح ہی سے بہت مصروف تھی۔ کچھ گھر کی سیٹنگ اپنی سہولت اور مرضی سے کی۔ دوسرے کچن بہت اپسیٹ محسوس ہو رہا تھا۔ وہاں ملازم کے ساتھ مل کر کام کیا۔ روشی ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ یاور علی خان کا سوٹ اس نے رات ہی کو تیار کر دیا تھا۔ صبح سے اب تک اس کی ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ 2 مرتبہ وہ بیڈ روم میں گئی مگر ان کا انداز بہت مصروف تھا، یا یہ کہ کام کی دھن سوار تھی۔ دوسری مرتبہ وہ چادر اور اپنا بیگ لینے بیڈ روم میں گئی اور بہت عجلت کے انداز میں انہیں بتایا کہ وہ نزدیکی بازار جا رہی ہے ملازم کے ساتھ کچھ گھر کی بہت ضروری اہم چیزیں لینے۔ یہ بتا کر اس نے یاور علی خان کے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ وہ راہداری میں آئی تو سامنے سے ایک خوش شکل خوش لباس نوجوان آتا دکھائی دیا۔ اس نے بہت آہستگی سے ماہین کو سلام کیا اور ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیا۔ یہ کون ہے خوش دل؟ اس نے اخوان ملازم کی سمت دیکھا۔ ڈی سی صاحب کا آپریٹر ہے بیگم صاحبہ، خوش دل نے مؤدبانہ جواب دیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ سب لوگ عثمانی صاحب بولتا ہے۔ ہمارا زیادہ بات نہیں ہوتا بیگم صاحبہ اس کے ساتھ۔ اچھا خیر، زیادہ دور تو نہیں ہے نا بازار؟ ٹیکسی کر لیں؟ اس نے پوچھا۔ زیادہ دور نہیں ہے، ویسے آپ گاڑی لے لیں، ڈرائیور موجود ہے، ملازم نے مشورہ دیا۔ یہ صاحب کے آفس جانے کا ٹائم ہے، وہ ڈسٹرب ہوں گے اور مجھے تو یہ گھریلو شاپنگ خود ہی کرنے کی عادت ہے، اسی لیے بازار کا راستہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے دوسروں کا لایا ہوا سودا سلف پسند نہیں آتا۔ ادھر حویلی میں بھی آپ ہی لاتا ہے سامان؟ خوش دل نے تعجب سے اسے دیکھا۔ نہیں، وہاں نہیں، شادی سے پہلے، کیونکہ گھر کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اسی لیے عادت ہے سب کچھ کرنے کی۔ حویلی میں تو بہت لوگ ہیں مگر یہ میرا اپنا گھر ہے، یہاں تو مجھے ہی سب کچھ سنبھالنا ہے۔ اس نے گیٹ عبور کرنے کے دوران یہ سب کچھ کہہ دیا۔ آپ اجازت دیں تو ایک بات عرض کروں؟ خوش دل بہت جھجکتے ہوئے اجازت طلب کر رہا تھا۔ ہاں، اسے اس مؤدب ملازم سے کسی حماقت کی توقع نہیں تھی، اسی لیے بڑے اطمینان سے اجازت دی۔ آپ بس مس صاحبہ کو سنبھال لیں، ہم اس کا بہت فکر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیا کیا ہے اس نے؟ اس نے تشویش کے انداز میں قدرے چونک کر سوال کیا۔ بہت غصہ کرتا ہے، پھول دان برتن توڑ دیتا ہے۔ ہم یہ سب ڈی سی صاحب کو نہیں بولا ہے، پر وہ کھانا وانا کچھ نہیں کھاتا، ہم فکر کرتا ہے پر ہم کیا کر سکتا ہے۔ ایک روز مس صاحبہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور بہت رویا۔ وہ اللہ نے خان کو اور بھیج دیا، وہ ان کو کھانا کھلایا رات کو۔ وہ ادھر حویلی میں ہوتا ہے کبھی کبھی اور آتا ہے، آپ نہیں جانتا؟ خوش دل نے حیرت سے پوچھا۔ باری؟ اس نے اندازے سے پوچھا۔ جی، اور سب اس کو خان بولتا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا پڑھا ہے، ابھی وکیل بنے گا وہ۔ خوش دل نے اپنی دانش میں اطلاع بہم پہنچائی۔ اوہ! ماہین نے گہرا سانس لیا، پھر وہ صبح صبح چلا گیا۔ مس صاحبہ نے اٹھ کر پوچھا، خان کدھر گیا؟ ہم بتایا، وہ چلا گیا تو وہ بہت غصہ کیا، پتہ نہیں کیا کیا بولا۔ ماہین گویا گہری سوچ میں چلی گئی۔ پھر اس کے بعد تو بھوک ہڑتال نہیں کی روشی نے؟ اس نے دریافت کیا۔ نہیں، پر وہ اس طرح کھانا نہیں کھاتا، بس جب دل چاہتا ہے کھا لیتا ہے۔ ہم اس کی بہت فکر کرتا ہے بیگم صاحبہ، ہمارا 2 بیٹی ہے اس کے برابر کا۔ ڈی سی صاحب بھی اس سے پتہ نہیں کیوں بات نہیں کرتا، ہم بہت افسوس کرتا ہے۔ آپ مس صاحبہ کا خیال کرو بیگم صاحبہ۔ وہ بہت ہمدردی اور دلسوزی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی اپنائیت نے ماہین کے دل پر اثر کیا۔ ہاں خوش دل، اب مجھے صرف اسی کا خیال کرنا ہے۔ میرا تو اثاثہ ہیں یہ بچے، میرا بس چلے تو ان کا ایک ایک دکھ اپنے نام کر لوں۔ میں ان کی دوسری ماں ہوں اور یہ رشتہ بہت کمزور ہے، مگر میں ان کی سگی خالہ بھی ہوں اور یہ رشتہ بہت مضبوط ہے۔ تم فکر نہیں کرو، ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ اس نے آج تک کسی گھریلو ملازم سے
اتنے قریب ہو کر بات چیت نہیں کی تھی، مگر اس بوڑھے میں اس نے بلا کی جانثاری محسوس کی۔ دراصل وہ اکیلے میں گھبراتا ہوگا۔ اب آپ آ گئی ہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خوش دل نے ماہین کے اندازے بہت اچھی امید باندھ لی، اسی لیے مطمئن انداز میں کہا۔ سارا دن کی ادھیڑ بن سے اس کے اعصاب چل ہو چکے تھے۔ یاور علی خان اپنی فائلوں میں گم تھے۔ وہ کافی دیر ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ روشی 10 بجے کمرہ بند کر چکی تھی۔ اس کا اپنا موڈ بھی نہیں تھا باتیں کرنے کا، وگرنہ وہ دروازے پر دستک بھی دے سکتی تھی، روشی کو باتوں میں لگا سکتی تھی۔ وہ سر پر آنچل جما کر دبے پاؤں باہر چلی آئی، یاور علی خان سے یہ کہہ کر کہ روشی کے پاس جا رہی ہے۔ وہ آپریٹر کے چیمبر میں چلی آئی۔ آپریٹر ماہین کو دیکھ کر سروقت کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم میڈم۔ والسلام۔ اتنی لمبی ڈیوٹی ہوتی ہے آپ کی؟ وہ سامنے پڑی لیدر کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی نہیں، ایکچولی میں 5 بجے آف کر جاتا ہوں، اس کے بعد گل صاحب آ جاتے ہیں، مگر آج ان کے ساتھ پرابلم ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی ان کے ساتھ کبھی میرے ساتھ۔ وہ بڑے مؤدبانہ انداز میں جواب دے رکھ کر مسکرایا۔ بھائی مجھے تو یہ لائف باؤنڈ سی محسوس ہوتی ہے۔ دم الجھتا ہے اپنے کمروں میں خود فون ڈال کر، مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اس نے بند مٹھی کھول کر کارڈ اس کے سامنے کیا، جو اس نے دراز سے نکال کر پہلی فرصت میں اپنے پرس میں رکھ لیا تھا۔ محض بے نیازی ظاہر کرنے کے لیے یاور علی خان کے سامنے دراز میں ڈال دیا تھا۔ یہ تیسرا نمبر جو ہینڈ رائٹنگ میں ہے، ملا دیجیے پلیز۔ آپ نے زحمت کی، آپ اپنے بیڈ روم سے حکم فرماتی میں ملا دیتا۔ آپریٹر حیرانی سے کہہ رہا تھا۔ نہیں، بس میں ذرا پرائیویسی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ بھی نمبر ملا کر یہ چیمبر خالی کر دیجیے گا۔ اس نے قدر تحکمانہ انداز اختیار کیا۔ اوکے میڈم۔ وہ نمبر ڈائل کرنے لگا، پھر لائن کاٹ کر ماہین کی سمت قدر سوچتے ہوئے انداز میں دیکھا اور ایکسچینج کا نمبر ڈائل کیا۔ جی ہیلو، فرام ڈی سی ریزیڈنسی، یہ ایک نمبر ہے، کیا کوڈ نمبر سے ڈائل ہوگا؟ جی۔ جگہ؟ اس نے ماہین کی سمت دیکھا۔ سرائے۔ ماہین اس کے مزید بولنے سے پیشتر بولی۔ آپریٹر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، یا وہ کچھ محسوس کر رہا تھا، ورنہ جگہ پوچھ کر کوڈ خود ہی برآمد کر سکتا تھا۔ قدر خجل سا ہو کر وہ نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ بیل جا رہی ہے میڈم۔ کس سے بات کیجیے گا؟ اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ تیمور علی خان سے۔ اوہ نہیں، آپ یوں کہیے کہ حویلی سے بڑی بیگم عالمتاب بیگم تیمور سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے گھبرا کر عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی۔ آپریٹر نے نظریں جھکا کر اپنی حیرت چھپائی اور ایئر پیس میں آنے والی آواز کی سمت متوجہ ہو گیا۔ یس، ہیلو مسز تیمور سے بات کرائیے۔ جی، حویلی سے فون ہے، بڑی بیگم عالمتاب کا۔ یس۔ آپریٹر نے ریسیور ماہین کی سمت بڑھایا اور خود کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا اور پھر باہر نکل گیا۔ ریسیور میں ہنوز سناٹا طاری تھا۔ چند لمحوں بعد سوئی سی نسوانی آواز ایئر بیس میں ابھری۔ جی بیگم، السلام علیکم۔ ماہین کا دل بڑی تیزی سے دھڑکا۔ ایک لمحے کو جیسے گویائی سلب ہو کر رہ گئی۔ ہیلو، دوسری جانب سے نازنین ہیلو ہیلو کہہ رہی تھی۔ ایسی دلکش آواز صاف چھنی ہوئی سماعت کو اعلیٰ درجے کا خوشگوار تاثر دیتی ہوئی۔ ماہین نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ السلام علیکم۔ اس نے بامشکل سلام کیا۔ بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ والسلام، آپ کون؟ نازنین ایک نامانوس آواز محسوس کر کے بری طرح چونک پڑی۔ میں جو کوئی بھی ہوں، کیا آپ سے بات کرنے کی سعادت حاصل کر سکتی ہوں؟ آپ کا نام؟ وہ بےتابی سے اس کی بات کاٹ کر پوچھ رہی تھی۔ نام بتانے کے بعد فون بند تو نہیں کر دیں گی نا؟ ماہین بہت دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ ایئر پیس پہ خاموشی چھا گئی۔ ہیلو، ماہین کا انداز بے قراری لیے ہوئے تھا۔ جی، کون محترمہ بات کر رہی ہیں؟ مان ریسیور سے تیمور علی خان کی آواز ابھری۔ ماہین بری طرح سٹپٹا گئی۔ اس نے بے ساختہ ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس طرح بھی کیفیت میں ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ ہیلو، تیمور علی خان مسلسل ہیلو ہیلو کہہ رہے تھے۔ اس کی خود اعتمادی انتشار میں بدل چکی تھی، اسی لیے اس نے یہی مناسب سمجھا کہ فون بند کر دے اور ہر پہلو سے اچھی طرح سوچ کر پھر کوئی قدم اٹھائے۔ اس نے ناکامی کے تھکا دینے والے احساس کے ساتھ ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور باہر نکل آئی۔ اسے آپریٹر آس پاس کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ دکھ کے گہرے سمندر میں غوطے لگا رہی تھی۔ آپ کا نام؟
ایک نقش ہو جانے والی آواز نے اس کا رہا سہا سکون بھی درہم برہم کر دیا۔ ایکسکیوز می میڈم، یہ آپ کا کارڈ۔ اسے پشت سے آپریٹر کی آواز آئی اور اس نے گویا اپنا سر پیٹ لیا۔ غائب دماغی اعلیٰ درجے کی ہو تو اس طرح کے نازک کام کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہوتا۔ تھینکس۔ اس نے کارڈ اس کے ہاتھ سے لے کر چند قدم کے فاصلے پر موجود اپنے بیڈ روم کے بند دروازے کی سمت دیکھا اور گویا اطمینان کا سانس لیا۔ اندر آئی تو یاور علی خان ہنوز اپنے کام میں مصروف تھے۔ سیاہ نائٹ سوٹ میں ملبوس گریبان کھولے، بائی فوکل گلاسز لگائے، گویا وہ دنیا و مافیا سے بے خبر تھے۔ انہوں نے اس کی آمد کو محسوس تو کر لیا مگر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، نہ ہی ہاتھ میں پکڑے قلم کی رفتار میں کوئی فرق آیا۔ وہ وارڈروب سے اپنا شب خوابی کا لباس نکال کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ واپس آئی تو ادھر ہنوز وہی انداز تھا۔ وہ برش اٹھا کر بالوں میں چلانے لگی۔ ڈریسنگ ٹیبل بیڈ کے بالکل برابر میں تھی۔ وہ ان سے کم فاصلے پر کھڑی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ روشی کو وہ سب بتا دیا جو میں نے آپ سے کہا تھا؟ یاور علی خان نے خاموشی توڑنے میں پہل کی۔ وہ غائب دماغی کی کیفیت سے دو چار تھی۔ سو گئی وہ آپ کی بلا سے؟ وہ بہت نرم انداز میں سخت بول گئی۔ کیا بات ہے، پھر لڑائی کا موڈ ہے؟ آئی ایم سوری، مجھے احساس ہے میں نے بہت دنوں سے آپ کو وقت نہیں دیا۔ چلیں آج صرف اپنی باتیں کریں۔ انہوں نے واقعی فائلیں سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیں۔ بے خبری کے دنوں میں ان کا یہ انداز شاید اسے لوٹ لیتا مگر آج اس انداز پر اس کا دل بھر آیا۔ یوں بھی آج سماعت پر صرف ایک آواز کی دستک ہو رہی تھی۔ آپ کا نام؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، اس نے سرد مہر انداز میں جواب دیا۔ لیکن میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دن میں آپ کے پاس سونے کے لیے بہت وقت ہے۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ کیا یہ زیادتی نہیں؟ اس کے لہجے سے آنچ آنے لگی۔ زیادتی تو آپ کر رہی ہیں میرے ساتھ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ ماہین کا دل چاہا ان سے دور، بہت دور بھاگ جائے۔ وہ اسے بہت اجنبی، بہت غیر محسوس ہو رہے تھے۔ یکدم عجب سی وحشت نے اسے گھیر لیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ یاور علی خان نے پہلے ٹیبل لیمپ آن کیا، پھر کمرے میں تیز روشنی کر دی۔ وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے کہ ماہین کے رونے کا انداز بہت غیر معمولی تھا، جس کا غیر معمولی پن وہ اپنی تمام حسیات سے محسوس کر رہے تھے۔ ماہین، وہ اسے شانوں سے تھام کر بیڈ تک لائے۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے نہیں بتائیں گی تو پھر کسے بتائیں گی؟ وہ اس کا سر اپنے شانے سے لگا کر بہت نرمی سے مخاطب تھے۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی نعمان بھائی بہت یاد آ رہے ہیں، اس نے خود پر بامشکل کنٹرول پا کر جواب دیا۔ واٹس اے جاب، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اگر وہ کراچی آ چکے ہیں تو آج چلی جائیے گا، کچھ دن ان کے پاس رہ آئیے گا، روشی کو بھی اپنے ساتھ لے جائیے گا، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ڈونٹ بی سلی۔ اچھا یہ بتائیے، حویلی میں یاد کر کے نعمان کو کتنی مرتبہ روئیں؟ وہ تکیے کے نیچے سے رومال نکال کر ان کے آنسو صاف کرنے لگے۔ کاش اس شخص کے اور میرے درمیان وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا جو ہو چکا ہے، تو یہ آنسو پوچھنے والے ہاتھ کتنے نورانی اور کتنے ماروائی لگتے، جن کو عقیدت سے بوسہ دینے کے لیے انسان کتنے نقصان کا سود بھی منظور کر لیتا ہے۔ وہ نقصان جو بوسے اور ہاتھوں کے درمیان پھیلے راستے میں کہیں بھی کسی بھی موڑ پر پیش آ سکتے ہیں۔ محبت کا وہ عظیم ادراک جو ایسے لمحے کا حاصل ہوتا ہے جسے پا کر جان سے گزر جانے کو جی چاہے، اس لاجواب اور کامل حسن کے بعد کسی بدصورت وقت کا سامنا نہ ہو جائے، ایسے ادراک کے بعد اندر کا ہر تقاضا کھوکھلا اور بے معنی ہو جاتا ہے۔ عظیم الشان محبت کا ادراک، عظیم الشان احساس تکمیل، اور پھر اس کے بعد رہ ہی کیا جاتا ہے؟ میں سونا چاہتی ہوں پلیز یاور صاحب، اس نے التجا کے انداز میں کہا۔ اوکے۔ یاور علی خان کو اس کی بتائی ہوئی رونے کی وجہ پر اعتبار نہیں آیا تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ اس نقطے پر ان کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ انہوں نے رومال رکھ دیا اور اٹھ کر لائٹس آف کرنے لگے۔ بابا صاحب نے باری کو بلا لیا۔ اس کا رات گئے بلانا کوئی معنی رکھتا تھا؟ وہ سوچوں میں الجھا ہوا ان کی خوابگاہ تک آیا اور بہت آہستگی سے دستک دی۔ آ جاؤ، بابا صاحب کی آواز آئی۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ جی خان، آپ نے یاد کیا؟ ہاں بھائی، ہم نے یاد کیا، آؤ بیٹھو۔ وہ نیم دراز لیٹے ہوئے حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ باری ان کے بیڈ کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج شام یاور کا فون آیا تھا۔ وہ یہ کہہ کر رک گئے،
जैसे कुछ सोच रहे हों। बारी उनकी बात आगे बढ़ने का इंतज़ार करने लगा। वो कह रहे हैं कि रोशी की शादी अगले महीने की किसी तारीख को ठहरा दें, मगर एक उलझन जो हमें परेशान कर रही है वो ये है कि तैमूर हमें 2-3 मरतबा कह चुके हैं कि अब रोशी की शादी में जल्दी ना करें। हमने वजह पूछी तो कहने लगे कुछ दिन के बाद बताएंगे। हमारी परेशानी की वजह यह है कि तैमूर इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, और वो क्या वजह है जो उन्हें मालूम है और किसी को मालूम नहीं। यावर अली ख़ान रोशी के बाप हैं, अहमियत उनकी है, हम उनकी बात कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। हमारा जहन तो सोच सोच कर थक चुका है। तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। वो बड़े ही बेबस से अंदाज में पूछ रहे थे। आप काका जान से कह दें कि यावर अली ख़ानान का ये इरादा है, इसलिए जो वजह है वो देर किए बगैर बता दें। बारी ने कदर झिझकते हुए नज़रें उठाए बगैर जवाब दिया, हाँ ये दुरुस्त है, लेकिन फ़र्ज़ करो अगर तैमूर ने ऐसी वजह बताई जिससे शादी में मज़ीद ताख़ीर हो सकती है तो यावर को किस तरह समझाया जाएगा। ये तो वजह ज़ाहिर होने के बाद खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगा कि अब क्या करना है। बारी ने बड़ी हालत दिमागी का मुज़ाहिरा किया। हम सोच रहे हैं वजह क्या हो सकती है, कहीं नाज़नीन, आखिर वो भी तो उसकी माँ है। बाबा साहब ने इतनी आहिस्ता आवाज़ में कहा गोया दीवारों से भी एहतियात कर रहे हों। बारी खामोश रहा। उसके और दिलावर अली ख़ान के माबैन आज तक नाज़रीन के मौजू पर कभी बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। जब कभी सिराय जाते तो उनके साथ जाते थे कि बारी कल सुबह सिराय जाना है, बहुत दिन हो गए हैं नाज से मिले। तैमूर तो खुद आ ही जाते हैं हमसे मिलने के लिए। कैसी अदनियतनाक ज़िंदगी का इंतखाब किया है नाज ने अपने लिए। वो खामोशी से सुनता रहता था। बारी कितना बड़ा पत्थर रखा है अपने दिल पर नाज ने। रोशी सराय गई, कई दिन रही और फिर वो सामने ना आई। जब ये दुख हमें अंदर से बुरी तरह काटने लगता है तो हमारा दिल चाहता है ऐसी नींद सोएं कि फिर कभी सुबह ना देखें। बाबा साहब की आवाज़ दुख से बोझल थी। ऐसे ज़ोरावर बाइख्तियार शख्स की हालत बेबसी पर बारी ने भी बहुत तासुफ़ किया। दिल ही दिल में इसे वाकई तरस आने लगा उन पर, मगर मसला ये हो गया था कि वो अब उनकी दिलजोई के लिए मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए डर रहा था कि आने वाले दिनों में उसके अपने अल्फाज उसके लिए लान तान बन सकते थे। वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए हुए बस बैठा सुनता रहा। बारी बेटे हम क्या करें बताओ, हमें कोई तदबीर दोनों भाइयों के दिलों के फासले कम नहीं कर सकती। हमें हैरत है इतने बड़े दुखों के दरमियान हम अभी तक जिंदा कैसे हैं। आप इतना मत सोचिए, मैं फ़ोन कर देता हूँ, काका जान को बुलवा लेता हूँ, वो आपसे बात करेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई हल निकल आएगा। बारी ने तसल्ली दी। सिर्फ एक परेशानी तो नहीं, हमें हो सकता है हमारा वहम हो, मगर हमें यूँ महसूस होता है कि तैमूर भी अलीमुद्दीन के यहाँ रोशी के रिश्ते पर रजामंद नहीं है, और इसके रजामंद ना होने का मतलब ये है कि नाज रजामंद नहीं है। हमारे इख्तियारात अभी हमारे पास हैं। हम अपनी बात दोनों से मनवा सकते हैं, कल ही रोशी को रुखसत कर सकते हैं, लेकिन बहैसियत बाप यह एहसास हमें बेख्तियार कर देता है कि कहीं हमारे बच्चों के दुखों में मज़ीद इजाफा ना हो जाए और अब वो हमसे इतनी नफ़रत करने लगें कि हमारी मौत के बाद हमें इसाले सवाब पहुंचाने के लिए हाथ उठाना भी गवारा ना करें। हम तैमूर के सामने बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं बारी, जो ज़बरदस्ती एक बार अपनी खुदगर्जी के सबब उसके साथ कर चुके हैं। वो खुदगर्जी हमें अंदर से दीमक की तरह आज भी चाट रही है। उसने निकाह के बाद से आज तक एक हरफ शिकायत, कोई गिला हमसे नहीं कहा, ना अपने किसी दुख का इजहार किया। वो आयशा के पास लंदन चला गया था तो हमने कुछ सुकून महसूस किया था, मगर वो औरत बहुत बेवकूफ़ निकली। सच्चे मोती जैसा हमारा बेटा, कदर नहीं पहचानी उसने, खुद भी दुखों के सौदे कर लिए, हमारे बेटे को भी दुखी किया। बारी ये भी गुमान आता है वो रोशी के मामले में मुदाखलत करके कहीं यावर को अजियत देना तो नहीं चाहता। इंसान ही तो है। नहीं खान, वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते, वो भी रोशी बीबी के साथ जो उनकी निगाह में कतन बेकसूर है। बारी ने बेसाख्ता कहा। हाँ खैर, दिल तो हमारा भी यही कहता है। दिलावर अली ख़ान ने तायद की। हमारी तो नींद उड़ गई है। वो इतना कहकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। सुबह आप काका जान को बुलवाएं और बेफिक्र हो जाएं, वो ज़रूर आपका ख्याल करेंगे। बारी तसल्ली देते हुए एक एहसास जुर्म से
چور چور ہو گیا۔ ہاں کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ کاش یہ شادی پہلے ہو جاتی اور یہ نیا مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ وہ تعصب سے گویا ہوئے۔ باری اٹھ کھڑا ہوا۔ مسئلوں کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے فیصلے کیے، مگر مسئلے اپنی جگہ موجود ہیں۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑا رہے تھے۔ ہم اس لیے منع کر رہے ہیں اس رشتے سے کہ روشی اس رشتے پر راضی نہیں ہے۔ تیمور علی خان ظہر سے پہلے حویلی پہنچ چکے تھے اور اب باپ بیٹا بند کمرے میں بات چیت کر رہے تھے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ہاں ان معاملات میں لڑکیوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بابا صاحب نے اس کا موقف یکدم مسترد کر دیا۔ مسئلہ ہے بابا صاحب، نازنین نے صاف کہہ دیا ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ڈھور ڈھنگر والا سلوک وہ برداشت نہیں کریں گی۔ روشی عاقل و بالغ ہے، وہ جو قدم اٹھائے گی بحیثیت گارجین اس کو سپورٹ کریں گی۔ تیمور علی خان نے دبے لفظوں میں بتایا۔ نہ وہ بے وقوف لڑکی عاقل ہے، نہ ناز اس کی گارجین۔ بابا صاحب نے پیشانی پر لاتعداد بل ڈال کر جواب دیا۔ اسے یاد دلایا ہوتا کہ وہ خود کو بچوں کے لیے مار چکی ہے۔ جب وہ ہے ہی نہیں تو یہ مداخلت کیا معنی؟ وہ ناراضگی سے مزید گویا ہوئے۔ لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے کہ وہ زندہ ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی پر رد عمل کر سکتی ہے۔ یہ زیادتی ہے؟ اچھے گھر میں شادی کر رہے ہیں ہم اس کی بیٹی کی، اکلوتا لڑکا ہے وہ، سب کچھ اسی کا ہے، صورت شکل تعلیم سب کچھ تو ہے۔ وہ ہنوز ناراض لہجے میں بات کر رہے تھے اور قطعی پن تھا۔ مگر اس طرح کی جنونی اور ناسمجھ لڑکی کی زبردستی شادی سے دو خاندان بہت مسائل کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ تیمور علی خان نے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ سب شادی سے پہلے کی باتیں ہیں۔ شادی کے بعد لڑکی مصلحتاً اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں پیدا کر لیتی ہے۔ یہ لڑکی ایسی نہیں ہے ناظرین۔ تیمور علی خان نے باپ کی بات کاٹ دی۔ اس کے انداز میں بڑی مضبوطی اور قطعی پن تھا۔ یہ محض تمہارے اندیشے ہیں۔ دلاور علی خان اپنی بات پر اسی طرح قائم تھے۔ یہ اندیشے نہیں ہیں بابا صاحب، آپ جانتے ہیں ہم نے جواد اور روشانے کے معاملات میں زندگی میں کبھی مداخلت نہیں کی، نہ ان کے قریب آنے کی کوشش، حالانکہ وہ ہمارا خون ہے۔ مگر جب بھائی، خیر چھوڑیے اس بات کو۔ اصل بات یہ ہے کہ روشانے سرائے ہمارے پاس ہماری مدد حاصل کرنے آئی تھی، جس پر ہمیں آج بھی حیرت ہے کہ اس نے ہم سے اتنی زیادہ پازیٹیو امیدیں کیسے وابستہ کر لیں۔ اس کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ تیمور علی خان جیسے سوچ کر بول رہے تھے۔ کس قسم کی مدد لینے گئی تھی وہ تمہارے پاس؟ بابا صاحب کا لہجہ ایک دم تبدیل ہو گیا۔ بڑی تشویش سی تھی ان کے انداز میں۔ یہی کہ ہم آپ سے کہہ کر نعیم سے اس کا رشتہ ختم کرا دیں۔ تیمور علی خان نے یہ جملہ بڑی مشکل سے کہا تھا۔ تم سے؟ براہ راست کہا اس نے۔ دلاور علی خان حیرت سے ساکت ہو گئے۔ تیمور علی خان گہری سانس لے کر بولے، جی۔ کمرے میں یکدم صحرائی سکوت طاری ہو گیا۔ دونوں باپ بیٹے خاموشی کا توڑ تلاش کرنے لگے۔ اور تم کل کی لڑکی کی بات ہم سے منوانے لگے؟ کیا فرض بنتا تھا تمہارا کہ اس کو سمجھاتے، تابعداری کے انداز سکھاتے، بڑوں کے فیصلوں پر اعتماد کا درس دیتے؟ الٹا ہمیں قائل کرنے کے چکر میں پڑ گئے۔ بلا کی ناراضگی تھی دلاور علی خان کے لہجے میں۔ بابا صاحب، بہت کچھ ہونے کے باوجود ایک بہت بڑی کمی ہے ہماری زندگی میں، اور یہ کہ ہم سے کہیں اور برداشت نہیں ہوگی، اور وہ بھی اپنے بچوں کی زندگی میں۔ یہ کمی ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ آپ نے اور بھائی میاں نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ ظفری کی شادی کے بعد ٹھیک ہونے کے 99% چانسز ہیں۔ میڈیکل کے مطابق اسے کوئی فزیکل پرابلم نہیں ہے۔ ہم نے بھتیجے کے لیے خود غرضی کا مظاہرہ کیا اور آپ کی بات مان لی۔ جھومر آپ کے حوالے کر دی کہ اس کا باپ 10,000 روپے میں 60 سال کے بوڑھے سے اس کا نکاح کر رہا تھا۔ ہم نے سوچا تھوڑے دنوں کی تکلیف کے بعد نسبتاً اسے بہتر اور ینگ پارٹنر تو مل جائے گا، تھوڑا سا ڈس ایبل صحیح، اس بوڑھے سے تو پھر بھی بہتر ہے، مگر جھومر ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی۔ ہم تھوڑا سا گلٹی فیل کر رہے تھے، بہت تھوڑا سا، مگر روشانے تو ایک رات میں 21 سال پہلے کے تیمور علی خان کو زندہ کر گئی۔ وہ بے حسی جو ہم نے اپنے آپ سے انتقام لینے کے لیے اوڑھ لی تھی، اس لڑکی نے نوچ ڈالی ہے۔ ہماری ذات اس لڑکی کی بہت سی محرومیوں کی ذمہ دار ہے۔ ہماری اولاد ہے،
ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ ہمارے بخشے ہوئے نقصانات نے کبھی اسے کھل کر خوش نہیں ہونے دیا۔ اس کے والد محترم اسے بڑے استحقاق کے ساتھ لائے تھے، مگر کیا ہمیں خبر نہیں کہ اسے ان کا کتنا قرب حاصل رہا؟ آپ ہمارے باپ ہیں، ہم بھی آپ کی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کریں گے، مگر خود اپنے آپ کو لعن طعن کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکتے ہیں، ہم تائب تو ہو سکتے ہیں، مداوع کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تیمور علی خان کے لہجے سے تپش آ رہی تھی۔ دکھوں کا ایک الاؤ تھا جن میں کراہیں سوکھی لکڑیوں کی طرح چٹک رہی تھیں۔ دلاور علی خان تو جیسے سانس لینا بھول گئے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اسے مزید دکھ نہیں دے سکتے، آپ ہمیں معاف کر دیں، وہ اتنا کہہ کر پھر خاموش ہو گئے۔ دونوں کے درمیان ایک بے معنی خاموشی چھا گئی۔ تم خیر خواہ کی حیثیت سے اس سے اچھا برا سمجھا تو سکتے ہو نا تیمور؟ دلاور علی خان نے چند منٹوں پر محیط خاموشی بالآخر توڑ ڈالی۔ ہم نے چونکہ اس کی بات سمجھ لی ہے، اس لیے کافی ہے یہ کہ یہی ہونا چاہیے، یا تو وہ ہماری بات سمجھ لیتی یا ہم اس کی بات سمجھ لیتے۔ یعنی تمہارا مطلب یہ ہے کہ علیم الدین کو جواب دے دیا جائے، مگر کیا تم ہمیں یہ بتانا پسند کرو گے اس نے تمہیں کیا بات سمجھائی ہے؟ بابا صاحب نے سوال کیا۔ ہم آپ کے احسان مند ہوں گے، آپ پہلی فرصت میں یہ رشتہ ختم کر دیجیے۔ آپ کے مکمل سوال کا یہی مکمل جواب ہے۔ اب یہ اتنا آسان نہیں ہے تیمور، یاور فوراً سے بیشتر اس کی شادی چاہ رہے ہیں۔ دلاور علی خان زیادہ الجھ گئے۔ آپ رشتہ ختم کر دیں گے تو وہ کیا کر سکیں گے؟ رشتہ طے بھی آپ ہی نے کیا تھا نا؟ تیمور علی خان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ان کا ہر جواب دو ٹوک تھا اور بے دھڑک، ہر قسم کی مصلحت سے عاری۔ کیا بدلہ لے رہے ہو بیٹے ہم سے؟ دلاور علی خان نے جیسے شکست تسلیم کر لی۔ اتنے برے گمان کر کے ہمیں ہمارے ہی نظروں میں نہ گرائیے بابا صاحب، بس اتنا چاہتے ہیں کہ دکھوں کا سلسلہ کہیں تو رک جائے۔ تیمور علی خان کا لہجہ بھی شکستہ تھا۔ بہت مسئلہ ہو جائے گا تیمور، سمجھنے کی کوشش کرو۔ بابا صاحب گویا ہوئے، مگر اس مسئلے کا نتیجہ کسی حقیقی خوشی کی صورت میں نکلتا ہے تو بابا صاحب مسئلہ ہو جانے دیجیے۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے قطعی انداز میں کہہ رہے تھے۔ دلاور علی خان نے آنکھیں موند لیں۔ ان کی شکن آلود پیشانی سے ظاہر تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہیں۔ ہم ذرا بی بی جان سے مل لیں، وہ کئی دنوں سے ہمیں بلا رہی تھیں۔ تیمور علی خان اٹھتے ہوئے گویا ہوئے۔ دلاور علی خان نے غائب دماغی کی کیفیت میں ہنکارا بھرا۔ تیمور علی خان کمرے سے باہر آ گئے۔ حویلی کی راہداریوں میں سناٹا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں بند ہو چکے تھے، ملازمین بھی اس وقت سو جاتے تھے۔ تیمور علی خان کے چرمی جوتوں کی چرچراہٹ اس خاموشی میں بہت واضح تھی۔ باری کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اس چرچراہٹ سے اندازہ لگایا کہ تیمور علی خان کا رخ اس کے کمرے کی طرف ہے۔ وہ مستعد اور چوکس ہو گیا، اور چند لمحوں بعد تیمور علی خان واقعی دروازے میں تھے۔ ابھی کچھ پروسیڈ نہیں ہوا پارٹنر، اپنا رویہ حسب معمول رکھو۔ اوکے۔ ڈارک براؤن پینٹ اور بسکٹی کلر کی شرٹ میں ملبوس تیمور علی خان کا انداز بہت پرسکون تھا۔ باری نے ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں ان کے ڈارک براؤن چمکتے ہوئے جوتوں پر جمی تھیں، مگر اس نے محض ان کے لہجے سے محسوس کر لیا کہ کوئی گڑبڑ نہیں۔ ہم بی بی جان کے کمرے میں کوئی بات ہو تو کہہ سکتے ہو۔ وہ پلٹ گئے۔ جب کچھ پروسیڈ ہی نہیں ہوا تو بات کیا کریں گے خان؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور دل ہی دل میں کہہ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا صاحب آپ؟ یاور علی خان جیسے سناٹے میں رہ گئے۔ ماہین اپنے سر میں مساج کر رہی تھی، اس کے گردش کرتے ہاتھ رک گئے۔ مگر کیوں؟ کل تک تو اس لڑکے میں دنیا جہان کی خوبیاں تھیں۔ انہیں واقعی بڑا شوق پہنچا بابا صاحب یہ سن کر کہ وہ علیم الدین کو جواب دے چکے ہیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کل تک تو سب ٹھیک تھا، آنن فانن سب غلط کیسے ہو گیا؟ وہ اپنی جھنجھلاہٹ پر بمشکل قابو پا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤں گا ویکینڈ پر۔ جی سب خیریت ہے، انہوں نے بے دلی سے خدا حافظ کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہو گیا؟ ماہین اٹھ کر قریب چلی آئی۔ علیم الدین کو جواب دے دیا ہے، وجہ نہیں بتائی، حویلی بلایا ہے، کیا زندگی ہے؟ مسئلہ در مسئلہ۔ انہوں نے فائل دھیرے سے اٹھا کر پٹک دی۔ کوئی تو وجہ ہوگی، جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔
غصہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ماہین تو جیسے اپنی خوشی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر روشی کو یہ خبر سنا دے۔ بس ادھر ہی ہوتی ہے ہر وجہ، واٹس آ لائف۔ بس اب کوئی شادی وادی نہیں ہوگی اس کی۔ پاسپورٹ بنوا رہا ہوں اس کا، جواد کے ساتھ اسے بھی بھیج دوں گا اسٹڈیز کے لیے۔ آپ کہہ دیں اس سے کہ وہ مائنڈ اپ میک اپ کر لے۔ گو ٹو ہیل، شادی۔ وہ بری طرح جھنجھلا رہے تھے۔ ماہین تیل کی بوتل بند کر کے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مزید تاخیر اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ کھل گیا۔ روشی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ ماہین کو دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دی۔ آئیں خالہ، پپا نے ہمارے پاس آنے کی اجازت دے دی۔ اچھا بند کرو یہ تانے بازی، ایک اچھی خبر لے کر آئی ہوں، موڈ خراب نہیں کرو۔ اچھی خبر؟ ادھر بھی ایسا ہونے لگا ہے کیا؟ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ بابا صاحب کا فون آیا تھا، ابھی تمہارے پپا کے پاس۔ روشی کے کان کھڑے ہو گئے، بظاہر بے تاثر چہرے لیے کھڑی رہی۔ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا، مبارکباد دوں یا افسوس کروں؟ ماہین اس کے بستر پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ روشی ہنوز خاموش رہی۔ تمہارے پپا تو بہت غمناک بیٹھے ہیں، وہ مزید گویا ہوئی۔ کیوں سینس کریٹ کر رہی ہیں؟ روشی مزید ضبط نہ کر سکی۔ علیم الدین صاحب کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ ڈی سی صاحب ان کے سمدھی بنتے بنتے رہ گئے۔ افسوس۔ ماہین نے مسکرا کر افسوس کا اظہار کیا۔ روشی نے حیرت آمیز خوشی سے ماہین کو دیکھا اور کہا، کیا سچ خالہ؟ بالکل سچ۔ کیسی لڑکی ہو تم، منگنی ٹوٹنے پر خوش ہو رہی ہو؟ ماہین نے گویا ملامت کی۔ اگر یہی وہ خبر ہے جو آپ سنانے آئی ہیں تو آپ کے منہ میں گھی شکر۔ مگر یہ بتائیے، بات ختم ہو گئی ہے یا خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اگر بڑھ رہی ہے تو یہ خیر کچھ اچھی نہیں ہے، کیونکہ پھر کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، روشی نے مایوس لہجے میں کہا اور ماہین کے قریب آ بیٹھی۔ ہر خوشی کا اختتام کسی دکھ پر ہوتا ہے تو خوشی پر سے اعتبار اسی طرح اٹھ جاتا ہے۔ ابھی یہ تو علم نہیں کہ بابا صاحب نے اچانک اس طرح کا فیصلہ کس وجہ سے کیا، مگر کیونکہ فیصلہ ان کا ہے اسی لیے یہ بات بہت اہم ہے۔ ماہین نے پیار سے روشی کے بال سمیٹے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، روشی نے سوچتے ہوئے کہا۔ اب بس اس بات کا تجسس ہے کہ بات ہوئی کیا ہے، یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ ماہین کے لہجے میں گہری سوچ کا تاثر تھا اور روشی کے ذہن میں جیسے ایک دھماکہ ہوا۔ تیمور علی خان اس کے تصور کے پردے پر مسکرانے لگے۔ اس نے طمانینت کی گہری سانس لی۔ اور کوئی بات نہیں کی کاکا جان نے؟ اس نے بے دھیانی میں سوال کیا۔ کاکا جان نے؟ ماہین نے حیرت سے پوچھا۔ کاکا جان کا کیا ذکر؟ وہ بڑی تشویش بھری نظروں سے روشی کو دیکھنے لگی۔ ہاں، میرا مطلب بابا صاحب نے۔ روشی ایک دم سٹپٹا گئی۔ تمہارے ذہن میں اچانک کاکا جان کا خیال کیسے آیا؟ ماہین نے کھوجتی ہوئی نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ پتہ نہیں، یوں ہی منہ سے نکل گیا۔ روشی نے خجل سے انداز میں بات بنانے کی کوشش کی۔ ہر وہ شخص کے خیال میں آسانی سے آ سکتے ہیں، وہ شخص ہر ایک کے خیال میں آسانی سے آ سکتے ہیں، مگر تمہارے والد صاحب جواد اور تمہارے خیال میں بلا وجہ نہیں آ سکتے۔ ماہین در حقیقت کسی وسوسے میں مبتلا ہو چکی تھی۔ دونوں چند لمحوں کے لیے اپنی اپنی جگہ خاموش ہو کر بیٹھ گئیں، مگر کسی اہم بات کے دوران اچانک آنے والی خاموشی بہت محسوس ہوا کرتی ہے۔ دونوں سوچنے لگیں کہ اب کیا بات ہو۔ روشی، ماہین ازحد سنجیدہ ہو رہی تھی۔ ایک بات پوچھنا ہے تم سے، جھوٹ مت بولنا، وعدہ کرو۔ ماہین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بڑی نرمی سے پوچھا۔ آپ پوچھئے، اور میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گی؟ اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ تم سرائے گئی تھیں، وہاں کئی دن ٹھہری بھی تھیں، وہاں کس کس سے ملیں؟ ماہین سوال تو کر رہی تھی، مگر جیسے جواب اسے پتہ تھا۔ اگر روشی نازنین سے ملی ہوتی تو ماحول میں زبردست تبدیلی آ چکی ہوتی، مگر اس سے چپ رہنے کے وعدے بھی لے لیے جاتے تو اس کا چہرہ بہت کچھ بتا رہا ہوتا۔ کم از کم اس کے سامنے وہ ضرور کھل جاتی، کسی نہ کسی زاویے سے۔ پھر بھی جانے کیوں اس نے پوچھ لیا۔ کسی سے نہیں، وہاں تھا کون؟ کاکا جان کی بیٹی ذوفشاں، اور وہ جو کاکا جان کی وائف ہیں انہیں تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ گلو آپا بتا رہی تھی جب ہم چھوٹے تھے تو وہ ایک مرتبہ حویلی آئی تھیں۔ اماں جی کیونکہ کاکا جان کی شادی پر خوش نہیں تھیں، اسی لیے شاید وہ دوبارہ پھر کبھی حویلی نہیں آئیں۔
گلو آپا نے بتایا ان کا نام لیزا تھا، مگر کاکا جان نے ان کا اسلامی نام عائشہ رکھا تھا۔ شاید اماں جی کا بیہیویئر انہوں نے پسند نہیں کیا ہوگا، مائنڈ کیا ہوگا، اسی لیے دوبارہ کبھی نہیں آئیں۔ بلکہ وہ تو لگتا ہے حویلی کے سبھی لوگوں سے ناراض ہیں، کیونکہ میں جتنے دن بھی سرائے میں رہی وہ مجھ سے بھی نہیں ملی۔ روشی نے بڑی تفصیل اور سادگی سے جواب دیا۔ ماہین گویا سانس روک کے اس کی بات سن رہی تھی۔ روشی خاموش ہوئی تو اس نے گہرا سانس سینے سے آزاد کیا۔ تو کیا وہ اتنے دن کمرہ بند کر کے بیٹھی رہیں؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ پتہ نہیں، البتہ مجھے حویلی کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں گیسٹ روم میں تھی یا پھر باغ میں چلی جاتی تھی۔ زوفیشا سے میری ملاقات باغ ہی میں ہوئی۔ بڑی کیوٹ بچی ہے کاکا جان کی۔ ان کے بیٹے ٹیپو کا تو ہم نے دیکھا ہوا ہے، ان کے بیٹے ٹیپو کو تو ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ بہت چھوٹا تھا ایک مرتبہ جب بابا صاحب اسے حویلی میں لائے تھے۔ انگریزی میں باتیں کرتا تھا اور ان دنوں ہمیں گزارے لائق انگریزی کبھی نہیں آتی تھی۔ روشی اپنی بات کے اختتام پر ہنس پڑی۔ بہت انجوائے کیا تھا ہم نے، بڑا مزہ آیا۔ چھوٹی بی بی جان تدین سے ٹرانسلیشن کراتے تھے، وہ بھی ہنس پڑی۔ تم نے کوشش نہیں کی ان کی وائف کو دیکھنے کی؟ ماہین کے چہرے پر اس کی ہنسی کے جواب میں مسکراہٹ بھی نہ آئی۔ میں اتنی پزل تھی کہ بس کچھ سوچتا نہیں تھا، اور پھر آرڈر کاکا جان کا تھا اور میں ان کی ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ وہ بڑی جوانی سے جواب دے رہی تھی۔ ملازموں سے بھی تم نے ان کی وائف کے متعلق بات چیت نہیں کی؟ ملازم؟ روشی ہنس پڑی۔ جتنے پراسرار کاکا جان نظر آتے ہیں ان کے ملازم ان سے زیادہ پراسرار لگتے ہیں، روبوٹ جیسے۔ جذبات سے آری ایک دم بلینک، وہ اب بات پر ہنس رہی تھی۔ اچھا زوفیشا سے تمہاری کیا باتیں ہوئیں؟ ماہین کسی دھیان سے چونک کر پوچھنے لگی۔ ارے خالہ، کیا یاد دلا دیا، کیا زبردست بچی ہے، اتنی پیاری باتیں کرتی ہے کہ دل چاہتا ہے اس سے باتیں کیے جائیں۔ اس پر اس کے ڈریسز غضب کی میچنگ، کیا باذوق خاتون ہے کاکا جان کی وائف۔ سچ، اب تو آپ دیکھیے گا، میں کاکا جان سے ضد کروں گی کہ وہ مجھے ان سے ملوائیں۔ کیا زبردست کپل ہے ہمارے خاندان کا۔ آہستہ بولو، مت کرو کاکا جان، تمہیں پتہ نہیں تمہارے پاپا ان کا نام سن کر کتنا ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں۔ ماہین نے اسے ٹوک دیا اور اسے واقعی بریک لگ گئے۔ واٹس اپ مسنگ، ہم نے بہت عام بات مس کی ہوئی ہے، اور وہ کیا بات ہے کوئی نہیں بتاتا۔ بابا صاحب جیسی اتھارٹی بھی ہم دونوں بھائیوں کا پرابلم سالو نہیں کر سکتی۔ ہاؤ اسٹرینج۔ کیوں خالہ؟ اچھا، تمہیں اتنا انوالو ہونے کی ضرورت نہیں، ماہین نے جیسے اسے ڈانٹا۔ اف، واقعی ممی بن گئی ہیں آپ، ڈانٹنے بھی لگی ہیں۔ پپا سے کہوں گی۔ روشی نے کھلکھلاتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ بدتمیز، ماہین نے جھینپ کر مسکراتے ہوئے ہلکی سی چپت رسید کی۔ اچھا خالہ، یہ بتائیں، آپ کا دل چاہتا ہے کاکا جان کو دیکھنے کا، ان سے باتیں کرنے کا؟ روشی ابھی تک اس کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے تھی۔ نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں، ماہین نے اس کی باہوں کا حصار توڑتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ سچ، آپ ان سے ملیے گا ضرور۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں، دیکھ لیا، البتہ میں نے جب تم نے حویلی میں طوفان اٹھایا تھا اور بابا صاحب ہاسپٹل چلے گئے تھے، مجھے تو اب کاکا جان سے اچھا کوئی نہیں لگتا۔ روشی اٹھ کر دوبارہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اسی بات پر خفا ہیں تم سے تمہارے پپا؟ ماہین کے لہجے میں نامعلوم سی اداسی اتر آئی۔ کوئی بھی باپ اپنی اولاد سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتا۔ میں کسی غیر کی تعریف تو نہیں کر رہی ہوں، کاکا جان ان کے سگے بھائی ہیں، وہ میرے کاکا جان ہیں تو پپا ہی کی وجہ سے تو ہیں۔ اچھا، اب خاموش ہو جاؤ، میں تو تمہیں خوشخبری سنانے آئی تھی، صاحب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ گڈ نائٹ، اللہ نگہبان۔ ماہین ایک دم گمسم نظر آنے لگی۔ بہت جچتی ہیں آپ پپا کو صاحب کہتے ہوئے۔ روشی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ویسے بنڈل آف تھینکس فار ہیپی نیوز، چیئر اپ مائی ڈیئر۔ ماہین زبردستی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی اور باہر نکل گئی۔